بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام سے جس آیت کا انتخاب کیا یہ مسلسل ایک مضمون ہے، معاشرتی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ چونکہ ہمارا دین جو ہے یہ رسومات پہ نہیں ہے، بھائی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی کام نہیں، تراویح پڑھ لی اور باقی کیا کرنا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس سلسلے میں جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا اذا تناجیتم یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ سب کے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے اور سورہ مجادلہ 28 سورہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی سی بات بتاؤں، یہ جو بوتل ہم پکڑتے ہیں نا، تو جب ہم درمیان میں پکڑتے ہیں وہ خالی ہوتی ہے اور خالی بھانڈا ہمیشہ بولتا ہے۔ جب ہم گڑھا لیتے تھے پرانے زمانے کو ٹک ٹک کرتے تھے تو آواز آتی تھی، اگر بھرا ہوا گڑھا تو آواز نہیں آتی۔ تو پانی بوتل کو نیچے سے پکڑے جہاں پانی ہوتا ہے، کبھی بوتل کی آواز نہیں آئے گی۔ میں بھی پیتا ہوں کبھی آواز نہیں آتی، میں آخر کے قریب ہوتا ہوں، وہ آپ درمیان سے پکڑتے ٹک 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 کرتی ہے تو آپ جب آتے بول جاتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے۔ تو مہربانی آپ کی کہ پانی کو وہاں سے پکڑو جہاں پانی ہو، وہ آواز نہیں آئے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک گھونٹ چھوڑ کے چلے جاتے لوگ، ہو بھائی جیب میں ڈال کے جایا کرو، آدھی بوتل پانی بوتل باہر گراتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہمیں، تو آپ اس کو اپنی جیب میں ڈال کے جب بڑی جیبیں ہمارے کوئی ادھر کتنی جیبیں ہی، تو اس جیب میں ڈال کے لے جاؤ، تبرک جو آپ کا بچوں کو ملاؤ، قرآن کا سنا ہوا پانی ہے ان کو شفا ہوگی، تو پانی ساتھ لے جایا کرو۔ کوئی ایسی بوتل جس کے اندر پانی ہو، میں اور آپ دونوں بوتلیں خالی کر کے جاتے ہیں، اگر رہ جائے تو ساتھ لے جائے، تو آپ ہی کیا کرو۔ تو یہ ایک ہدایت ہے۔ اب اگلی بات سن لیں، ایک ہوتا ہے کانا پھوسی، سرگوشی کہتے ہیں اردو زبان میں، ہم لوگ کانا پھوسی بھی کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، بڑی لمبی آیات ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں مختصر کرتا ہوں۔ پہلی قسم جو ٹوٹلی حرام ہے، کون سی؟ 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے خسر خسر کر رہے ہیں، یا 2 بندے ایسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں کچھ کو سمجھ تیسرے کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے آپ، اگر 4 بیٹھے ہو تو 3 خسر خسر کر رہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر 4 بیٹھے ہو، 5 بیکار بیٹھا ہوا ہے، نہیں کر سکتے آپ، حرام نہیں ہے۔ نہ اس زبان میں گفتگو کرو جو وہ نہیں جانتا، اور نہ 2 کانا پھوسی کرو تیسرے کو پتہ چلے، تو یہ قسم ٹوٹلی حرام ہے۔ اللہ نے بھی پچھلی آیات میں اور نبی نے بھی۔ اس کی میں ایک مثال، آپ کہاوت پرانے زمانے کی کہاوت ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ایک وزیر کا بیٹا دوست بن گیا، اور وہ دوستی اتنی ان کی طاقتور بن گئی کہ بادشاہ کو فکر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وزیر کے بیٹے کو حکومت میں شامل کر لے۔ بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ وزیر اسلام میں بادشاہ نہیں ہے، پتا آپ کو بادشاہ سے ملنا ہے، اور جہاں بادشاہ تھے وہاں بیڑا بن کے بادشاہ اللہ مالک یوم الدین، اللہ بادشاہ، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ کو فکر ہوگی کہ میری کو بن گئی، تو اس نے ایک ماہرہ چغلیات میں اس نے PhD کی ہوئی تھی، جس کو ہم پنجابی میں پھپھے کہتے ہیں، اس نے خدمات حاصل کی۔ اس نے کہا کہ بھول مانگی، فیس لوں گی اور نسخہ نہیں بتاؤں گی میں آپ کو۔ کیا کہا اس نے؟ آج بھی ہوتا ہے یہ جادو ٹوڑے، یہ بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، گھروں میں فساد کرتے ہیں۔ ماہر چغلیات، اس کی خدمات حاصل کی اس نے،
پھپے اٹھنے کی. اب وہ دونوں دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ماہرہ تشریف لائی اور بادشاہ کے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ذرا ہم نے کہا ماں جی ہیں کوئی اچھی بات بتانے والی ہوگی. اس کو آگے لگی ایک جگہ کھڑا کر کے اسے منہ اپنے کان کا لگا کے 1.5 منٹ کھڑی گئی. کوئی بات نہیں کی. بیٹا اچھا دوسرا کام کر رہا تھا. وہ گھوم گیا تو دوسرا کام کر دیا اور اس کے اندر بھی 1.5-2 منٹ کھڑی گئی. کوئی بات نہیں. اچھا بیٹا آپ کے بعد گھر جاؤ. وہ اور چلا گیا. دوست سے پوچھا کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا ہو نہیں سکتا. 2 منٹ ادھر کھڑی گئی 2 منٹ ادھر کھڑی گئی. یہ ہو نہیں سکتا. کچھ تو کہا ہوگا. کچھ نہیں کہا. لو جی یہاں سے ان کا فساد شروع ہوا. بالآخر جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی دوستی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی. یہ کانا پھوسی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کانا پھوسی. یہ اللہ نے بھی حرام کی ہے, اللہ کے نبی نے بھی حرام کی ہے. اب دوسری قسم حلال ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے. وہ حلال کیا ہے کہ 3-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس لگی ایک طرف بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, سرگوشے کر رہے ہیں آپس میں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے گائیڈ لائن دی ہے کہ کر سکتے ہو تم وہاں بیٹھ کے, لیکن کیا باتیں کرو تم؟ اللہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. سرگوشی وہاں بیٹھ کے نبی کے بارے میں یا جہاں امام نماز پڑھتے ہو امام کے بارے میں ایک ہی چیز ہے, وہاں سے آ رہی ہے. وہاں بیٹھ کے نہ تو تم کسی کے بارے میں گناہ کا تو برا بنا سکتے ہو, یار ایسا کرتے ہیں یہ نماز پڑھنے پھر فلم دیکھ کے آتے ہیں, گناہ کا سرگوشی نہیں کر سکتے. یہ مالک کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. بالاسم عدوان, یار اچھا نکل رہے تیرا تو بیڑا غرق کرتے ہیں ہم. کسی کا بیڑا غرق کرنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا. اللہ فرماتے ہیں زیادتی کی سرگوشی بھی بیٹھ کے وہاں نہیں کر سکتے آپ. اور نہ اپنے امام کے بارے میں. اس وقت سرکار دو عالم تھے تو اللہ نے سرکار کی بات کی, معصیت الرسول. یہ 3 کام آپ نے مجلس میں بیٹھ کے سرگوشی میں نہیں کرنے. آپ نے تو کرنا کیا ہے؟ آگے آپ سب وتناجوا بالبر والتقوی. اگر بات کرنی ہے نا تو تقوی کی بات کرو, سبحان, اچھائی کی بات کرو, کسی غریب کے بھلے کی بات کرو کہ یار پاکستان میں غربت بہت ہو گئی ہے, بچے لہروں میں لوگ پھینک رہے ہیں, کتنے پیسے تیرے پاس پڑے یار, تھوڑے پیسے بھیج گئے یار. نیکی کی بات کرو, تعاون کی بات کرو, اور کیا کرو؟ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اللہ سے ڈرو کہ تم الگ بیٹھے ہو, سرگوشی کر رہے ہو تو اچھی کام کی سرگوشی کرو, نیک کام کی سرگوشی کرو, اچھی چیز بتاؤ ایک دوسرے کو, تاکہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو تمہارے کتاب حساب میں کچھ لکھا ہو. تو اللہ نے منع کر دیا, 3 کام نہیں کرنے آپ نے. کون سے؟ گناہ کا کام آپ اپنی مشورہ نہیں کرنا مسجد میں بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے, اور کسی کا بھیڑا غرق نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی آپ نے. اور تیسرا کیا ہے؟ رسول کے بارے میں یا اپنے امام کے بارے میں تو باتیں نہیں کر سکتے. اگر کوئی شکایت ہو تو کھل کے کہو کہ مجھے یہ شکایت ہے, اور اپنی شکایت کو دور کرو, لیکن کانا پھوسی نہیں کر سکتے. یہ مالک نے منع کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ قرآن جو ہے نا یہ عمل کی کتاب ہے, عمل کی کتاب ہے. ہم نے تو تمہیں دھاگوں میں رکھا ہوا ہے نا, یا آج کل وہ سوشل میڈیا پر وظیفہ بتاتے ہیں لوگ. میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں, ہماری بچیاں سنتے ہیں, بچے سنتے ہیں, آواز نہیں بڑا بات اچھا وظیفہ. میں کہا بیٹا اگر یہ ایک آیت سے کام چلنا ہوتا تو 30 دنوں میں ہزار پیچھے بھاگنے کھڑے ہوتے ہیں سارا قرآن سننے کے لیے. اللہ نے سارا قرآن اتارا ہے, سب کو بڑھو, اس نے یہ آیت بھی آ جائے گی. لیکن خالی ایک آیت پڑھ کے زندگی نہیں بدل سکتے تم. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو برباد کرتی ہیں. اللہ کا برا قرآن پڑھو, اس کا برا ترجمہ پڑھو, اس کی بری بات سمجھو. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اے اللہ تیرے گناہگار و عاجز کمزور ضعیف بندے الہ العالمین بیمار بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں, تیرا رحم مانگتے ہیں, کرم مانگتے ہیں, فضل مانگتے ہیں, خیر مانگتے ہیں. یا اللہ سب کو عطا کر. آمین. بیماروں کو شفا دے دے. آمین. کرونا کے مریضوں کو شفا دے دے. آمین. کرونا سے جانے والوں کو
درجات بلند عطا کر دے اور اس وبا کو، اس مصیبت کو، اس بلا کو اپنی مخلوق سے دور کر دے. آمین یا رب.